بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو یوٹیوب چینل ایوری ڈے سائیکالوجی میں ویلکم کرتا ہوں۔ ہم سٹڈی کر رہے ہیں ایتھیکل ایشوز ان ریسرچ، اور اس میں ہم سٹڈی کریں گے اسٹیپس فار ایتھیکل کمپلائنس۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اپ کمنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہ ہمارا لاسٹ اور 9th اسٹیپ ہے ایتھیکل ایشوز میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو ٹاپ موسٹ ہے، ریویو دا فیکٹس that the proposed research situation like participants facts of the proposed research situation like participants procedure etc. Ethical decision making involves reviewing the facts of the proposed research situation. سب سے پہلے آپ نے جب ریسرچ کا جو اوور آل سینیریو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ جب آپ ریسرچ کریں گے اس میں پارٹیسپینٹس کے ریسرچ سچویشن کے اوور آل ریسرچ کے سینیریو کو، کہ آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہوں گے ان سے کیسے ڈیٹا کلیکٹ ہوگا، اس میں کون سے پروسیجرز انوالو ہوں گے، اور ریسرچ کے کس کس سٹیپ میں کون کون سے ایتھیکل پرنسپلز ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہوں گے، اس کی ڈاکومنٹیشن میں کیا ہوں گے، اس کا لٹریچر ریویو اس میں کیا ہوں گے، اس میں جو سورسز ہیں آف انفارمیشن اس کو آپ کہاں اکنالج کریں گے، کس طرح سے کریں گے، کس طرح کے ریفرنسز ہوں گے، آتھرشپ کریڈٹ کیا ہوگا، آپ انفارم کانسنٹ کیسے لیں گے، انانیمٹی اور کانفیڈینشیلٹی کیسے انشور کریں گے۔ یہ ساری اوور آل جو ریسرچ کا سینیریو ہے فرام اے ٹو زی اس کو آپ ریویو کرتے ہیں ویل بیفور کنڈکٹنگ دا ریسرچ۔ یہ ڈیسیژن لینے کے سے پہلے کہ اب آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ یہ سارا اوور آل پروسیجر کو ذرا کنسپچولائز کریں اور اس کے بعد اسے ریویو کر لیں۔ آئیڈینٹیفائی دا ریلیونٹ ایتھیکل ایشوز گائیڈ لائنس اینڈ لاز، جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جس ریسرچ کے پارٹ سے ریلیونٹ جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ریکمینڈ کیے گئے ہیں ان سب کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان سب کی بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے کمپلائی کرنا ہے، کمپلائنس کیسے شو کرنی ہے ایتھیکل ایشوز پہ۔ پھر کنسیڈر ملٹیپل ویو پوائنٹس لائک پارٹیسپینٹس، ریسرچرز، انسٹیٹیوشنز، سوسائٹی اینڈ مورل ویلیوز۔ پھر جب آپ ایک اینگل سنگل ڈائمینشن سے کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے، آپ ملٹیپل ڈائمینشن سے آپ اپنی ریسرچ کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس کے بہت سارے پرسپیکٹیو ہیں۔ اپنے پارٹیسپینٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں اس ریسرچ کو، وہ اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہوں گے، ان کے لیے کیا بینیفٹس ہوں گے، کیا رسک ہوں گے۔ ریسرچرز کے پارٹیسپینٹس کے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ اسے پبلش کرتے ہیں تو یہ سائنٹیفک کمیونٹی اس کو اسٹڈی کرے گی، ریسرچرز اس کو اسٹڈی کریں گے۔ انسٹیٹیوشنز کے ریفرنس سے آپ دیکھیں کہ انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ کیا اس میں رول پلے کر رہا ہے، یا اس سے انسٹیٹیوشنز کی امپرومنٹ میں کیا بینیفٹ لیے جا سکتے ہیں اس ریسرچ سے، اوور آل سوسائٹی کے لیے وہ کتنی بینیفیشل ہے یا ڈیمیجنگ ہے، یا وہ سوسائٹی کے لیے رسک زیادہ ہے یا بینیفٹ۔ مورل ویلیوز آپ کی کیا آپ کو پرمٹ کرتی ہیں وہ ریسرچ، کیا آپ کے لاز، آپ کی اسٹیٹ کے لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز، آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں، آپ کی ایتھکس جو ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ، کیا وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے وہ ریسرچ۔ پھر اس کے بعد آپ کنڈکٹ کریں۔ کنسیڈر الٹرنیٹیو میتھڈز اینڈ پروسیجرز فار دا سیم ریسرچ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک ہی ریسرچ کو ملٹیپل میتھڈ سے کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ریسرچ میں آپ نے ڈسیپشن یوز کرنی ہے تو آپ اس پہ دیکھیں کہ کیا سیم ریسرچ وداؤٹ ڈسیپشن ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو گو فار دیٹ آپشن۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک ریسرچ ہے اس میں انفارم کانسنٹ کی پاسبلٹی نہیں ہے، تو کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے جس کے تھرو انفارم کانسنٹ بھی لیا جا سکے اور وہ ریسرچ، تو آپ نے ایک ریسرچ پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے۔ اس پرابلم کو آپ دیکھیں کہ بیسٹ سوٹیبل وے میں کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں بائی شوئنگ کمپلائنس ٹو ایتھیکل اسٹینڈرڈس۔ کنسیڈر دا کانسیکوینسز آف ناٹ ڈوئنگ دا پروپوز ریسرچ۔ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ یہ ریسرچ جو کر رہے ہیں یہ اگر آپ نہیں کرتے تو سوسائٹی کے لیے اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔
تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا اس سے کہ یہ آپ ریسرچ کرتے ہیں تو سوسائٹی کو فائدہ کیا ہوگا، اور اگر آپ یہ ریسرچ نہیں کرتے تو سوسائٹی کے لیے پاسبلی کون سے رسک انوالو ہوں گے، کون سے رسک کریٹ ہو جائیں گے سوسائٹی کے لیے. دیکھیں، ریسرچ از اے وے ٹو obtain solutions for پرابلم سالونگ کرتے ہیں ہم سوسائٹی کے، جیسے کہ اپلائیڈ ریسرچ میں ہم کرتے ہیں. تو ہم جب ریسرچ کرتے ہیں اس سے ہماری سوسائٹی کے پرابلم سالو ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ ریسرچ کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ، اور اگر آپ ریسرچ نہیں کرتے تو اس کے بعد کیا ہوگا. اور اگر آپ کو لگے، اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ریسرچ کرنا یا نہیں کرنا برابر ہے، تو پھر تو اس کا کوئی ریشنل نہیں، ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ آپ ان سارے سٹیپس کو جو ہے ایتھیکل کمپلائنس کے جو سٹیپس ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ریسرچ کرنے سے پہلے. ایتھیکل ڈیسیژن میں اور ریسرچ کرنے کے دوران ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ انوالوز ریویوئنگ دا فیکٹس آف دا پرپوزڈ ریسرچ سچویشن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ. وہ ریسرچ کیسے کنڈکٹ ہوگی، آپ آئیڈیالزم میں نہ پڑیں، اس کی بجائے ریسرچ، ہم کہتے ہیں ریسرچ از کنڈکٹڈ بائی ہیڈ ناٹ بائی ہارٹ. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ریشنلی ریسرچ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. پھر آپ آئیڈینٹیفائنگ اس کی آپ انفارمیشن ریلیونٹ جو ایتھیکل ایشوز اس میں انوالو ہوں گے وہ دیکھیں پریکٹیکلی، ان کو ایڈریس کیسے کریں گے، ملٹیپل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھیں، ڈفرینٹ اینگل سے اس کو ان چیزوں کو آبزرو کریں، اور کوئی اور جو الٹرنیٹ پروسیجرز ہیں جو ان سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں. اور جب آتھرز جو ہیں جب وہ اپنی ریسرچ کو پبلش کرتے ہیں، when the authors submit research manuscripts to an APA American Psychological Association journal also must submit forms describing their compliance with ethical standards. یہ آج کل مینڈیٹری ہو گیا ہے کہ موسٹلی جو جرنلز ہیں، جو ریسرچ کے جرنلز ہیں، جو آرٹیکل کو پبلش کرتے ہیں تو وہ آرٹیکل کے ساتھ کلیئرلی مینشن کرتے ہیں کہ آپ ایتھیکل فارم یا ایتھیکل لیٹر یا ایتھیکل اپروول، ایتھیکل ایگریمنٹ، کاپی رائٹ ایگریمنٹ کا ایک فارم آپ دیں جس سے پتہ چل سکے کہ آپ نے یہ جو ریسرچ تھی یہ اپرووڈ تھی کسی بورڈ سے، اور اس میں ایتھیکل پرنسپلز کو فالو کیا گیا. ہوپ سو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.